السلام علیکم۔ صدقہ کرنے کی فضیلت۔ زکوٰۃ و عذر و صدقہ یہ تینوں تو واجب ہے، جو ان تینوں کو ادا نہیں کرے گا سخت گنہگار ہوگا، مگر ان تینوں کے علاوہ صدقہ دینے اور خدا کی راہ میں خیرات کرنے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے، اور دنیا و آخرت میں اس کے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ چنانچہ اس کے بارے میں ہم یہاں چند حدیثیں لکھتے ہیں، ان کو غور سے پڑھو اور اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان مقدس فرمانوں پر عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت کو سنوار لو۔ حدیث نمبر 1۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو وہ ہلنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا اور زمین کو پہاڑوں کے سہارے پر ٹھہرا دیا۔ یہ دیکھ کر فرشتوں کو پہاڑوں کی طاقت پر بڑا تعجب ہوا، اور انہوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار، کیا تیری مخلوق میں پہاڑوں سے بھی بڑھ کر طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، لوہا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ کیا تیری مخلوق میں لوہے سے بھی بڑھ کر طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، آگ۔ تو فرشتوں نے پوچھا کہ کیا آگ سے بھی بڑھ کر کوئی طاقت والی چیز تیری مخلوق میں ہے؟ تو خدا نے فرمایا کہ ہاں، پانی۔ پھر فرشتوں نے سوال کیا کہ کیا تیری مخلوق میں پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ ہاں، ہوا۔ یہ سن کر فرشتوں نے دریافت کیا کہ کیا تیری مخلوق میں ہوا سے بھی بڑھ کر طاقت رکھنے والی کوئی چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، ابن آدم اپنے داہنے ہاتھ سے صدقہ دے اور بائیں ہاتھ سے چھپائے۔ مطلب یہ کہ اس قدر چھپا کر صدقہ دے کہ داہنے ہاتھ سے صدقہ دے اور بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ یہ صدقہ پہاڑ، لوہا، آگ، پانی، ہوا، تمام چیزوں سے بڑھ کر طاقتور ہے۔ مشکوٰۃ جلد 1 صفحہ 170۔ حدیث نمبر 2۔ صدقہ اس طرح گناہوں کو بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ مشکوٰۃ جلد 1 صفحہ 14۔ حدیث نمبر 3۔ ہر مسلمان کو صدقہ کرنا چاہیے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو شخص صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہ پائے وہ کیا کرے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کر کے کچھ کمائے، پھر خود بھی اس سے نفع اٹھائے اور صدقہ بھی دے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ اگر وہ کمانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کسی حاجت مند کی کسی طرح سے مدد کر دے۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ اگر وہ یہ بھی نہ کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتا رہے۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا کہ اگر وہ یہ بھی نہ کرے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ خود برائی کرنے سے رک جائے، یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ مشکوٰۃ جلد 1 صفحہ 167۔ حدیث نمبر 4۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ خدا کی غضب کو بجھا دیتا ہے اور بری موت کو دفع کر دیتا ہے۔ مشکوٰۃ جلد 1 صفحہ 168۔ حدیث نمبر 5۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک زناکار عورت ایک کتے کے پاس گزری تو ایک کنویں کے پاس پیاس سے زبان نکالے ہوئے تھا اور قریب تھا کہ پیاس اس کتے کو مار ڈالے، تو اس عورت نے
اپنا چمڑے کا موزہ نکالا اور اس کو اپنی اوڑھنی میں باندھ کر اس میں کنویں سے پانی بھرا اور اس کتے کو پلا دیا تو اتنا ہی صدقہ کرنے سے اس کی مغفرت ہو گئی۔ مشکات جلد 1 صفحہ 168۔ حدیث نمبر 6۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری ماں کی وفات ہو گئی تو اس کی طرف سے کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پانی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایک کنواں کھدوا دیا اور یہ کہا کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ مشکات جلد 1 صفحہ 169۔ حدیث نمبر 7۔ حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان ننگے بدن والے کو کپڑا پہنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ہرا لباس پہنائے گا، اور جو کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے میوے کھلائے گا، اور جو کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا شربت خالص پلائے گا جس پر مہر لگی ہوگی۔ مشکات جلد 1 صفحہ 169۔ حدیث نمبر 8۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے گا تو جب تک اس کے بدن پر اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی رہے گا اس وقت تک کپڑا پہنانے والا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ مشکات جلد 1 صفحہ 169۔ حدیث نمبر 9۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مردہ زمین کو زندہ کرے یعنی کھیت بوئے یا پیڑ لگائے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا، اور جتنے چرند و پرند اس کا دانہ یا پھل کھا لیں گے وہ سب اس کے لیے صدقہ ہوگا، یعنی اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ مشکات جلد 1 صفحہ 169۔ حدیث نمبر 10۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے سامنے خوشی سے تمہارا مسکرا دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور کسی کو اچھی بات کا حکم دینا اور بری بات سے منع کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اور کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور کسی اندھے کی مدد کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور راستے سے پتھر اور کانٹا اور ہڈی ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور اپنے ڈول میں سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ مطلب یہ کہ ان سب کاموں پر صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے۔ مشکات جلد 1 صفحہ 169۔ میرے عزیز دوستو، لوگوں میں اچھی باتوں کو پہنچانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک ضرور کریں۔ آمین۔